बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मैं रावलपिंडी से मरी जा रहा था। मेरे दोस्त डॉक्टर सिकंदर और पुराना मुलाजिम शकील भी मेरे हमरा था। शकील यहीं पास का ही रहने वाला था। हमारी मोटर मरी के करीब एक कब्रिस्तान से होकर गुजरी। कब्रिस्तान सड़क की तरफ से तकरीबन फरलांग तक चलता गया था। शिकस्ता कब्रों के दर्दनाक मंजर से मुतासिर होकर मैं दम बखुद बैठा था। मुझे एक दफ़े इसी गोरकिस्तान में एक वाक़या पेश आया था। शकील ने मेरी तरफ मुखातिब होकर कहा। सिकंदर किसी गहरी सोच में था। चौकन्ना होकर बोला, क्या कहा तुमने शकील? तभी शकील कहने लगा, मैं यहाँ करीब ही एक छोटे से गांव में रहता था। यहाँ किसी ज़माने में शाही गोरस्तान था। इसके इस सिरे से तो एक बातूनी फ़कीर रहता था, जबकि गांव के अक्सर लड़के इस फ़कीर से कहानियाँ सुनते थे। एक दफ़े मैं भी अपने दोस्तों के साथ शाम के बाद उससे कहानी सुनने चला गया। कहानियों में हमें बहुत देर हो गई। दोस्त ने सलाह दी कि रात यहीं बसर की जाए। सर्दी शिद्दत से पड़ रही थी। हम लोग एक झोंपड़ी में दबके हुए अलाव के करीब पड़े थे। गोबर के धुआंधार ईंधन से हमारी आंखें खुलती नहीं थीं। गोरकिस्तान के जहर आलूद फिजा कोठरी के अंदर भी असर अंदाज हो रही थी। गोबर के तल्ख धुएं से नथनों में हल्की सी जलन हो रही थी। मैं कंबल में मुंह लपेटकर सो गया। आधी रात को आंख खुली तो ऐसी पुरहौल और लर्जा खेज आवाज़ सुनाई दी कि मेरी तो रूह तक कांप गई। कोई मरीज करा रहा था और कोई जानदार दम तोड़ रहा था। मौत की आखिरी खड़खड़ाहट भी शायद इतनी खौफनाक नहीं होगी। ये आवाज़ इसी गोरिस्तान से आ रही थी। मैंने कांपते हाथों से अपने साथियों को जगाया। सभी इस लर्जा खेज आवाज़ को सुनकर दहल गए थे। गोबर का बदबूदार ईंधन जलकर भस्म हो चुका था। अलाव में गर्मी की आखिरी रमक भी मौजूद थी। इस कब्रनुमा तारीक कोठरी के ताफुन ज़दा दरो दीवार से भी सर्दी फूट रही थी। हमारे दिल सीनों में बेचैनी से धड़कने लगे। गोरकन तो कोने में गर्म गद्दे के बिस्तर पर महवे ख्वाब था। हमने उसे बमुश्किल जगाया। वो अलाव रोशन करके दीवार की टेक लगाकर इत्मीनान से हुक्के के लंबे लंबे कश लगाने लगा, जबकि खौफनाक आवाज़ अभी भी बराबर आ रही थी। हमने पूछा, ये कैसी आवाज़ है? इसने कहा, इसकी तरफ बिल्कुल ख्याल मत करो। ऐसी आवाज़ें तो गोरिस्तान से आती रहती हैं। ये किसी गुनहगार रूह को अजाब हो रहा है। इस बात से तो हमारी नींद उड़ गई। फिर रात भर अलाव के करीब सहमे हुए आग तापते रहे। पू फूटने पर आवाज़ बंद हो गई। उजाला होते ही हम सब वहाँ से भाग आए। शकील ने बात ख़त्म की तो सिकंदर ने ज़ोरदार कहकहा लगाया। गोरकन तबका भी लोगों को मरगूब करने के लिए कैसी कैसी रोदातें घड़ता है। ऐसे वीरान मकामात पर रात को अक्सर बंदर वगैरह फिरते हैं, जिनकी आवाज़ से ये लोग दूसरे को डरा कर लुत्फ़ उठाते हैं। शकील का ईमान तो मजबूत था। इसने मुख्तलिफ दलीलें पेश करके सिकंदर को कायल करने की कोशिश की, मगर सिकंदर की राय न बदली। मैं भी सिकंदर का हम ख्याल था, इसीलिए मैंने उसकी तायीद की। बहरहाल हम दोनों ने ये तय किया कि हम लोग भी तजर्बे के लिए उस पुराने तकिए में रात बसर करेंगे। दूसरे दिन शाम के वक्त हम लोग गोरिस्तान की तरफ रवाना हुए। गोरिस्तान शहनशाह अकबर के मकबरे से मील भर के फासले पर था और किसी ज़माने में उससे मुल्हिक होगा। तकिए का बूढ़ा दरवेश हनूज जिंदा था। इससे हमें इस गोरिस्तान के मुतालिक बहुत सी मालूमात हासिल हुई। हमने उसे इनाम देकर इस बात पर राज़ी कर लिया कि आज की रात हमें अपनी कोठरी में जगह दे और ख़ुद किसी दूसरी जगह रात बसर कर ले। साईं के जाने के बाद उसने कोठरी साफ़ की और एक तरफ हमारे बिस्तर लगा दिए। ख़िज़ा का मौसम था। हवा में बेकली और फ़िज़ा में एक दर्दंगेज़ थरथराहट थी। रात की सुनसान तारीकी में दरख्तों की बरहना शाखों से रह रहकर एक हूक सी उठ रही थी। दिए की रोशनी कोठरी की स्याह दीवारों में जज्ब होकर रह गई थी। हम चुपचाप दम साधे बिस्तरों में पड़े रहे।
आधी रात के वक्त हम लोग तमाम दुनिया से बेखबर ख्वाबों में गर्क थे कि यकायक एक ऊंची आवाज़ ने हमें खौफजदा कर दिया। ऐसा लग रहा था कि मौत का फरिश्ता आ गया है या फिर दारोगा जहन्नुम के इन कोड़ों को जो किसी गुनहगार रूह पर बरसाए जा रहे थे, उनकी आवाज़ से सबको खौफजदा कर रहा है। शकील और मुझ पर खौफ व हरास तारी हो गया, जबकि सिकंदर ने बजाय खौफ के हैरत का इजहार किया। तभी वो झट उठा, टॉर्च लेकर बाहर निकल गया। हमने उसे बाहर जाते हुए देखा, मगर उसके पीछे जाने की जुर्रत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद वो वापस आया, कोने से कब्र खोदने वाली कदाल लेकर दोबारा बाहर जाने लगा। हमने बड़े इसरार से रोका, मगर वो ज़िद्दी इंसान राज की तह तक पहुंचने पर तुला हुआ था। बेपरवाही से कहने लगा, मेरी फिक्र मत करो, मैं लाशों की सोहबत में बैठने का आदी हूँ। मैंने कदाल की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ, मगर अभी ये वक्त इस काम के लिए मौजू नहीं है, सुबह देख लेंगे। मगर सिकंदर नहीं रुका। आखिरकार शकील भी साथ चलने को तैयार हो गया। अब मेरे लिए यहाँ तन्हा रहना दुश्वार था। जबरन कहरन इनके साथ हो लिया। हवा खौफनाक आवाज़ की सरसराहट के साथ नागवार गूंज पैदा कर रही थी। खुश्क पत्तों की चुड़मुड़ की सदा से रूहों के चलने फिरने का गुमान होता था। एक टन मन दरख्त के सूखे तने कोख में सोए हुए गंजे सर वाले गिद्ध रोशनी पड़ते ही लंबी लंबी गर्दनें निकालकर हमें देखने लगा। टार्च की झिलमिलाती रोशनी में हमें साए डरावने लगने लगे। सहमी हुई फिजा में कब्रें भी खौफ से सिकुड़ती हुई महसूस हो रही थी। हम देख रहे थे कि मुर्दे अपनी बेनूर आंखें फाड़ फाड़ कर हमें कब्रों से घूर रहे हैं और अभी भी हमें हाथ बढ़ाकर पकड़ लेंगे। इस तकलीफदेह ख्याल के ज़ेरे असर मैंने बारहा अपने साए से डर कर उछलना चाहा, मगर आफरीन है कि सिकंदर पर वो जानता भी नहीं था कि डर किसको कहते हैं। उसने तो मुझे हिलने तक नहीं दिया, ना ही मुझे चीखने चिल्लाने दिया। बहरहाल वो कब्रों को रौंदता हुआ एक पुरानी कब्र पर जाकर खड़ा हो गया। इस कब्र का तावीज़ जो कभी पुख्ता था, पक्के तरबूजों की तरह फूट चुका था। उस पर बेहद काई उग रही थी। दाईं तरफ एक खज़ां रसीदा झाड़ी थी, जिसकी सूखी हुई लंबी लंबी टहनियाँ कब्र पर फैली हुई थीं। सिरहाने की तरफ पत्थर की सिल पर एक नाम कुंदा था, जो जंग की कसरत से उस वक्त पढ़ा नहीं गया। यह कब्र इसी आवाज़ से आ रही थी। सिकंदर इसे खोदने की फिक्र करने लगा। बहुत जल्द उसे महसूस हुआ कि ये कब्र जो बज़ाहिर फट कर शहद के छत्ते की तरह खुली हो रही है, दरअसल बहुत मजबूत है। वो झाड़ी की सूखी शाखें हटाकर कब्र का हिस्सा तलाश करने लगा। यकायक इसका पाँव झाड़ी के करीब एक गड्ढे में जा गिरा। उसे टार्च से देखा तो ये एक सुराख था। सिकंदर इस सुराख को सरगर्मी से खोदने लगा। कदाल की ज़रब पड़ते ही आवाज़ यकदम बंद हो गई, मगर सिकंदर धुन का पक्का था, अपने काम में मसरूफ़ रहा, जबकि शकील टॉर्च लिए खड़ा था और मैं सुराख से निकलती हुई मिट्टी कांपते हाथों से परे फेंककर जगह को साफ कर रहा था। 1 घंटे में उसने कब्र की दाहिनी तरफ उखेड़ कर रख दी। उसके बाद पूरी ताकत से तावीज़ का खोल उखाड़ कर परे धकेल दिया। अब वो कब्र हमारे सामने खुली पड़ी थी। उफ खुदाया, उस दर्दनाक नज़ारे ने हमारे दिल तड़पा दिए। कब्र में लाश के करीब एक नौज़ायदा बच्चा पड़ा हुआ था, जो मुर्दे के जिस्म से दूध पी रहा था। कब्र में मुर्दे का तमाम जिस्म मट्टी हो रहा था, मगर उसका सीना ताज़ा था। बच्चे की शक्ल इंतहाई मकरूह थी। बेइख्तियार मेरे मुंह से चीख निकली और शकील भी भूत भूत कहकर पीछे हटा, मगर सिकंदर ने बच्चे को अपने बाजू में भर लिया और कोठरी में ले आया। दिए की मुसलसल रोशनी से घबराकर बच्चा रोने लगा। उसकी भयानक आवाज़ धुंधली दीवारों से टकराने लगी। मैं और शकील अचानक एक कोने में जा घुसे। उफ, ये वही आवाज़ थी जो कब्र की तह से आती थी। इस आवाज़ में इतनी करख्तगी थी कि खुदा की पनाह एक नन्हे मुन्ने बच्चे की आवाज़ कहीं नहीं जा सकती थी। सिकंदर भी पल भर के लिए बौखला गया, ताहम फ़ौरन ही
اس نے اپنے حواس درست کیے اور بولا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اس بچے کو ہمیں غذا دینی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ طاقچے میں رکھے ہوئے مٹی کے ٹوٹے پھوٹے برتنوں میں کوئی کھانے کی چیز تلاش کرنے لگا۔ آخر ایک برتن میں اسے تھوڑا سا گھی مل گیا جو اس نے بچے کو چٹایا تو بچے نے رونا بند کر دیا۔ ہم نے تو رات آنکھوں میں ہی کاٹ دی۔ صبح سائیں کے آنے سے پیشتر ہی میں اور شکیل گورستان میں گئے۔ رات کی کھودی ہوئی قبر کے تعویذ کا خول بددستور قبر پر رکھ کر اسے مٹی سے بھر دیا جو رات کو وہاں سے نکالی گئی تھی۔ سرہانے کی طرف لگی ہوئی سل سے مرحومہ کا نام پڑھنا چاہا مگر حروف زنگ کی تہوں سے بالکل معدوم ہو چکے تھے۔ میں نے رومال پانی میں بھگو کر ان پر رگڑا۔ بڑی مشکل سے خیر النساء پڑھا گیا مگر باقی الفاظ پڑھے نہیں جاتے تھے۔ جب ہم لوگ واپس کوٹری میں آئے تو سکندر بولا، ہمیں سائیں کے آنے سے پیشتر ہی یہاں سے جانا چاہیے۔ سائیں کو اس بچے کی برآمدگی سے مطلع کرنا اچھا نہیں۔ میں نے کہا، چھپانے سے کیا فائدہ؟ کہنے لگا، اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو یہ بات مشہور ہو جائے گی اور تمام دنیا اسے دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑے گی۔ اس طرح تو یہ بچہ مر جائے گا۔ میں نے کہا، اس بچے کو پالنا خطرے سے خالی نہیں ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ تم اسے یہیں چھوڑ دو۔ کیوں؟ کیا تم نے بڑی بوڑھیوں سے بچپن میں نہیں سنا کہ کئی لوگوں کو گورستان سے ایسے بچے دریافت ہوئے ہیں جو حاملہ عورتوں کی میتوں نے قبروں میں جنے تھے؟ میں نے کہا، یہ روایتیں ہوا کرتی ہیں، ایسی باتوں پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ مگر سکندر تو بضد تھا کہ یہ تو روایت ہمارے سامنے ہی عملی جامہ پہن چکی ہے، تم خواہ کی باتیں بنا رہے ہو۔ ایک ڈاکٹر کی زبان سے یہ الفاظ سن کر میں لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد اس بچے کو لے کر وہ باہر نکل گیا اور ہم سائیں کے آنے تک وہیں ٹھہرے رہے۔ سکندر نے اس بچے کا پالنا جتنا آسان سمجھ رکھا تھا اتنی ہی دشواریاں پیش آئیں۔ وہ بچہ شکیل کے سپرد کیا گیا مگر وہ بھی اس کی ذمہ داری کو نبھا نہیں سکا۔ آخرکار وہ بچہ ایک بے اولاد بیوہ کی گود میں دے دیا گیا۔ ہم نے اس بچے کا نام سیف رکھا تھا۔ اس کے کفیل ہم خود تھے اور اس غریب بیوہ کی نگرانی میں وہ پرورش پاتا رہا۔ چند ماہ کے اندر بچے کی شکل اتنی تبدیل ہو گئی کہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ اس کے پچکے ہوئے گالوں نے گوشت پر ہو کر حسین بنا دیا۔ اس پری ذات بچے کی بڑی بڑی اور لمبی خوبصورت آنکھیں تھیں۔ مجھے اور شکیل کی بنسبت سکندر سے اس بچے کو زیادہ انس ہو گیا تھا۔ وہ حیرت انگیز طور پر نشو و نما پا رہا تھا۔ بچے کے دماغ میں پیدائشی نقص تھا۔ وہ 2 سال کا ہوا تو بیوہ کو شکایت رہنے لگی کہ یہ بچہ نہایت تیز مزاج ہے، پانی کا گلاس تک خود نہیں پیتا اور نہ ہی اسے آرام سے بیٹھنے دیتا ہے۔ یہ بچہ 4 سال کا ہوا تو بیوہ فوت ہو گئی۔ اب اسے دوبارہ شکیل کے پاس لایا گیا۔ گھر لانے پر ہمیں اس کی عادات کا صحیح طور پر اندازہ ہوا۔ جس طرح اس کی ہستی پر اسرار تھی اسی طرح اس کی عادات بھی نرالی تھیں۔ وہ بھڑکیلے کپڑوں کا شائق اور اطراءات کا شائق تھا۔ جب تک دسترخوان پر کھانا نہ ہوتا وہ خوش نہ ہوتا۔ وہ ہمیشہ گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھ کر تنہا سوچا کرتا تھا۔ وہ قدرتاً شاعر اور حاضر جواب تھا۔ اس کی 12 سال کی عمر میں ہی طبیعت میں خاصی فیاضی آ گئی تھی۔ جب کبھی بھنگی اسے سلام کرتا تو گھر کی چیز اٹھا کر اسے انعام میں دے دیتا۔ اس کے یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر ہم اسے صفدر جنگ کہنے لگے۔ یہاں یہ کہہ دینا ضروری ہوگا کہ اسے ہم نے پراسرار حالات سے ناواقف رکھا تھا اور اسے اس کے متعلق کسی قسم کی بات نہیں بتائی تھی۔ انہی دنوں ایک رات شکیل میرے پاس آیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا کہ لڑکے کو کوئی عارضہ ہو گیا ہے۔ میں گھبراہٹ میں ننگے پاؤں دوڑتا ہوا اس لڑکے کے کمرے میں گیا۔ اس کی حالت عجیب تھی، پاگلوں کی طرح دیواروں کے ساتھ تیز تیز گھوم رہا تھا۔ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر یکایک شکیل کی چیخ سن کر میں رک گیا۔ اس نے ہانپتے ہوئے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ دیوار پر صفدر جنگ کے 2 سائے پڑ رہے تھے۔ دیر تک اس کی یہی حالت رہی، پھر یکدم ایک سایہ غائب ہو گیا اور صفدر جنگ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ صبح میں نے سکندر سے جا کر اس واقعے کا ذکر کیا تو اسے بھی بڑا تعجب ہوا۔ یہ واقعہ ہفتے کی رات کا تھا۔ دوسرے ہفتے کو دفعتاً اس کی طبیعت پھر بگڑ گئی۔ اس کے سائے 2 ہو گئے
اور یہ کمرے میں گھومنے لگا۔ اس کے بعد صفدر جنگ کی ہر ہفتے کی رات یہی حالت ہونے لگی۔ ہم نے بہتیرے علاج کروائے، عالموں سے رجوع کیا، دم جھاڑے، ٹونے وغیرہ کیے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک دن سکندر میرے پاس آیا اور مجھے ایک عجیب خبر سنائی۔ کہنے لگا، شہر کے مشہور رئیس کو آسیب ہو گیا ہے۔ ہر ہفتے کی رات اس کے 2 سائے ہو جاتے ہیں اور وہ پاگل پنے میں لکڑی کے صندوق سے ٹکرے مار مار کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس خبر نے مجھے مزید حیرت میں ڈال دیا۔ ہم دونوں اسی وقت دیدار صاحب کے گھر پہنچے۔ دیدار صاحب ایک قدیم راجپوت خاندان کے آخری نام لیوا تھے۔ سکندر سے ان کی پرانی دعا سلام تھی۔ وہ بہت خوش اخلاقی سے ملے، مگر ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ دیر تک ان کی بیماری کے متعلق باتیں ہوتی رہیں، تبھی سکندر نے صفدر جنگ کا ذکر کر دیا اور وہ اس کی داستان بھی سنا ڈالی۔ یکایک مجھے ایک خیال آیا۔ میں نے کہا، دیدار جی، میں وہ صندوق دیکھنا چاہتا ہوں جس سے ٹکرے مار مار کر آپ بے ہوش ہوتے ہیں۔ دیدار صاحب نے مجھے اجازت دے دی۔ اس میں پرانے زمانے کی چند تحریروں اور اسلحے کے علاوہ کچھ نہیں، دیدار صاحب نے کہا، اور پھر ہمیں گھر کے اندرونی حصے میں لے گئے، جہاں ایک پرانی طرز کے دالان نما کمرے کے کونے میں لکڑی کا بہت بڑا صندوق رکھا تھا۔ اس پر قدیم ساخت کا ایک سرخ چمکیلا روغن کیا گیا تھا اور جا بجا پیتل کے بڑے بڑے پھول اور پتریاں جڑی ہوئی تھیں۔ دیدار صاحب نے صندوق کھولا۔ اس کے پہلے 2 خانوں میں ان کے آباء و اجداد کا سپاہ گری کا ساز و سامان اور وردیاں رکھی ہوئی تھیں۔ نچلے خانے میں پرانی دستاویزات اور دوسرے کاغذات بھرے ہوئے تھے۔ ہم دیر تک ان کاغذات کا معائنہ کرتے رہے، مگر ہمیں ایسی کوئی چیز دکھائی نہیں دی۔ آخر دیدار صاحب صندوق بند کرنے کو تھے کہ اچانک مجھے اوپر کے خانے میں ایک زرد طلائی سی نظر آئی تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر کھولا۔ اس میں وہ خطوط تھے جو کبھی حنائی رنگ کے کاغذوں پر لکھے گئے تھے، مگر اب خاکستری ہو رہے تھے۔ خط کی طرز تحریر زنانہ تھی اور ایک خط کا مضمون یہ تھا، میری غمگسار بہن، میں آپ کے اشارے کے مطابق راکھی لے کر دیدار تک راجی جی کے پاس گئی ہوں۔ انہوں نے جس ہمدردی اور جان نثاری کا ثبوت دیا وہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ وہ جتنے بہادر ہیں اتنے ہی رحم دل ہیں۔ انہوں نے جان پر کھیل کر مجھے اپنے پتی سے ملایا۔ پتی دیو کی حالت دیکھ کر میرا غم سے دل پھٹ گیا ہے۔ وہ تو بالکل پہچانے ہی نہیں جاتے۔ ان کی شہزادگی فقیری میں تبدیل ہو رہی ہے۔ ان کی صحت بھی نہایت خراب ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میرے پتی کو کیا ہو گیا ہے۔ کاش ہمارے دن پھر سے بدل جائیں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔ بھائی کی سنگ دلی پر، ان کی سنگ دلی پر میرا دل ٹوٹ چکا ہے، لیکن میں عہد کر چکی ہوں، اگر میری عمر نے وفا نہیں کی تو ان کا بچہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ میری قسم پوری کرے گا۔ فقط تمہاری غمگسار خیر النساء۔ خیر النساء کا نام پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اس قبر پر لکھا ہوا نام یاد آ گیا جس میں سے صفدر جنگ برآمد ہوا تھا۔ میں نے بے تابی سے دوسرا خط اٹھایا۔ اس میں لکھا تھا، موت مجھ سے ہم آغوش ہو رہی ہے۔ لگتا ہے کہ وقت کی تیز ہوا میری زندگی کا چراغ گل کر دے گی۔ میں ابھی تک اس کا سختی سے مقابلہ کر رہی ہوں۔ مجھے بچہ جننے کا انتظار ہے تاکہ میں اسے خیر و برکت دے کر دنیا سے رخصت ہو جاؤں، مگر مجھے لگتا ہے موت مجھ پر رعایت نہیں کرے گی۔ یہ بچہ میرے ساتھ قبر میں ہی جائے گا اور اس طرح ایک ہستی تلف ہو جائے گی جس پر ایک مظلوم شہزادے کی وصیت اور ایک مجبور ماں کی قسم کا دار و مدار تھا۔ نہیں، میرا بچہ مر نہیں سکتا جب تک میری قسم پوری نہ ہو، خواہ میری روح کو سخت سے سخت عذاب کیوں نہ بھگتنا پڑے، میری قوت ارادی اسے زندہ رکھے گی۔ ان عجیب و غریب خطوط نے میرے اندر لرزہ ڈال دیا۔ میں نے وہ خط اپنے ساتھیوں کو سنائے۔ میرا خیال تھا کہ صفدر جنگ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں اس خط میں ذکر ہے، مگر انہوں نے تردید کرتے ہوئے کہا کہ ایسا ناممکن ہے۔ یہ خط آج سے 300 سال پہلے کے لکھے گئے ہیں۔ 300 سال تک اس بچے کا قبر میں زندہ رہنا، پھر نوزائیدہ بچے کی صورت میں نکلنا ناممکن ہے۔ تبھی دیدار صاحب خود بولے، نہیں، یہ کسی روحانی اعتبار سے کچھ بعید بھی نہیں۔ دیدار صاحب نے کہا، اول تو قبر میں بچہ ہوتا ہی کہاں ہے؟
کیا یہ کم حیرت انگیز ہے؟ یہاں ممکن اور ناممکن کا سوال ہی فضول ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے یہ وہی آصف زدہ بچہ ہے جو اس خط کی راقمہ نے قبر میں جنا ہے۔ وہ اب تک کسی غیر مرئی قوت سے زندہ ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، اس بیگم کی روح ان خطوط کو حاصل کرنے کے لیے مجھے تکلیف دیتی ہے۔ سکندر لاجواب ہو کر خاموش ہو گیا، کیونکہ سرے سے ہی یہ معاملہ اتنا پیچیدہ تھا کہ اس پر بحث کرنا سوائے اپنا دماغ خالی کرنے کے کچھ معنی نہیں رکھتا تھا۔ تاہم ہماری تشویش بڑھتی گئی۔ ہم اسی ششو پنج میں مبتلا اپنے گھر چلے آئے۔ خیر دن گزرتے جا رہے تھے۔ صفدر جنگ کو اس سائے کی تکلیف بدستور تھی، جبکہ اس کی افسردگی حد سے بڑھ چکی تھی۔ ایک دن دیدار صاحب صفدر جنگ کو دیکھنے آئے تو وہ بہت خوش تھے۔ جب وہ خط ان کے گھر سے نکلے پھر انہیں اس سائے نے نہیں ستایا۔ ادھر صفدر جنگ ان سے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ڈر سے کہہ نہیں سکتا تھا۔ وہ اکثر میرے سامنے ایسے خیالات کا اظہار کرتا رہتا جس سے میں اسے فاتر العقل سمجھتا تھا، اسے کہنے سے روک دیتا تھا، اسی لیے وہ میرے سامنے انہیں کہہ نہیں سکا۔ مگر آج وہ مجھے بھی مزاج کا نرم پا کر کچھ کہنے پر مجبور ہو گیا۔ نہ جانے کب اور کہاں میں نے خواب دیکھا تھا۔ پہلے تو مجھے اس کا کچھ زیادہ احساس نہیں تھا، مگر رفتہ رفتہ یہ محسوس کرنے لگا ہوں کہ وہ خواب نہیں حقیقت تھا۔ میں نے یہ وہم دور کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بجائے دور ہونے کی اور مضبوط ہو رہا ہے۔ اب وہ وہم ترقی پر ہے۔ مجھے خوف ہے کہ میں کہیں پاگل نہ ہو جاؤں۔ روز مجھے یہی خیالات تنگ کرتے ہیں۔ وہ کسی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کامل سکوت کے بعد اس نے کہا، خواب میں نے دیکھا کہ میں ایک لطیف سی چیز ہوں، ایک تنگ و تاریک کمرے میں موجود ہوں جس کے درمیان ایک حوض میں الاؤ جل رہا ہے۔ آگ کے بڑے بڑے انگارے دہک رہے تھے۔ آگ کے قریب ہی ایک عورت کھڑی تھی اور اس کے سامنے ایک لمبی لمبی آنکھوں والا خوش نوجوان پشمردہ صورت بنائے کھڑا تھا۔ عورت کہہ رہی تھی کہ اگر ان کی سازش کامیاب ہو گئی تو اسے بہت جلد رہائی مل جائے گی۔ مرد کہنے لگا، اورنگزیب عالمگیر کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اس کے سامنے ان سازشوں کی کچھ حقیقت نہیں۔ پربھا اور اورنگزیب کے نام پر ہمارے کان کھڑے ہو گئے۔ دیدار صاحب نے مجھے معنی خیز نگاہوں سے دیکھا، کیونکہ ان دو ہستیوں کا ذکر اس عورت کے خطوط میں بھی تھا۔ صفدر جنگ باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، خوشرو آدمی نے کہا اس معاملے میں تم بالکل حصہ نہ لو، کہیں تم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ میری رہائی کی کوئی امید نہیں۔ اب میرے دل میں صرف ایک حسرت ہے کہ مرنے کے بعد میرا لاشا اس گرد و نواح میں نہ رہے، بلکہ میرے خاندان کے افراد کے پہلو بہ پہلو دفن ہو۔ یہ دل شکن باتیں سن کر وہ عورت رونے لگی۔ مرد نے پھر کہا، پربھا، رو دھو کر مجھے بزدل نہ بناؤ، میری ہمت بندھاؤ۔ ہو سکے تو اپنی راجپوتی شان کے مطابق وعدہ کرو کہ میری آخری آرزو پوری کرنے کی کوشش کرو گی۔ یہ سنتے ہی عورت آنسو پونچھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے سنجیدگی سے اس جلتی ہوئی آگ کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا، میں باحیثیت راجپوت عورت اس مقدس اگنی پر حلف اٹھا کر کہتی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو میں آپ کو ضرور کسی شاہی قبرستان میں پہنچا کر چین لوں گی۔ اگر میں مر گئی تو اس وقت جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میری قسم کو پورا کرے گا۔ جس وقت وہ عورت یہ قسم کھا رہی تھی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جو الفاظ وہ کہہ رہی ہے وہی الفاظ حرف بحرف میں دہرا رہا ہوں، یا دوسرے لفظوں میں نے بھی وہی قسم اٹھائی تھی۔ اس کے بعد حالات کا مجھے علم نہیں ہے، البتہ روز بروز میری بے قراری بڑھ رہی ہے اور میں انہی خیالات میں غرق رہتا ہوں۔ دوسرے دن دیدار صاحب نے مجھے اور سکندر کو بلا بھیجا اور کہنے لگے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ صفدر جنگ وہی پراسرار بچہ ہے جس کا ذکر شہزادہ مراد کی بیگم نے اس خط میں کیا تھا، اور اس لڑکے کی باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ اس کی روح بیدار ہے اور کسی پراسرار دنیا میں اس قسم کی ادائیگی کا اقرار کر چکی ہے۔ تبھی سکندر کہنے لگا، اتنی صدیوں کے بعد ایک گمنام لاش کی جستجو، کتنی عجیب بات ہے۔ دیدار صاحب بولے، تمہیں قسم کی ادائیگی یا اس سے کیا قرض؟ لڑکے کو صرف اس خیال سے وہاں لے جانا چاہیے
کہ شاید اس سرزمین پر اس کے قدم پڑنے سے ایک بے چین روح کو تسکین ہو جائے اور وہ اسے چھوڑ دے۔ ان پے در پہ انکشافات نے ہمیں چکر میں ڈال رکھا تھا، اس لیے دیدار صاحب کے کہنے پر ہم صفدر جنگ کو سیر کے بہانے اسی گورستان لے گئے۔ گورستان پہنچ کر ہم دوسرے دن وہاں قریب ہی ایک قلعہ دیکھنے گئے۔ زمانہ قدیم کی صنعت اور عجائبات دیکھتے ہوئے ہم لوگ شاہی محلات کی طرف آ گئے۔ وہاں ایک مضبوط قسم کا بوڑھا جاٹ چوکیدار ہمیں ملا، جس کے سر پر ایک بڑی سی پگڑی بندھی ہوئی تھی۔ اس کی کھچڑی نما داڑھی چڑھی ہوئی تھی اور گھنی ابروؤں کے نیچے دو گول چمکتی ہوئی آنکھوں سے سخت گیری جھلک رہی تھی۔ یہ شخص بالکل گنوار تھا۔ اس نے خاص انداز سے ہمیں سلام کیا، پھر ہاتھ سے ہمیں پیچھے آنے کا اشارہ کر کے آگے ہو لیا۔ وہ کئی زینے اور بھول بھلیاں طے کرتا ہمیں ایک وسیع صحن میں لے گیا، جس کے ارد گرد بڑے بڑے فراخ دالان مورتی نما ستونوں پر کھڑے تھے۔ ویران محل کے اداس در و دیوار اپنے اوپر اور اپنے سامنے بیتے جانے والے مظالم کی داستان بیان کر رہے تھے۔ بوڑھے چوکیدار نے اپنی پھٹی جیب سے ایک زرد رنگ کا بوسیدہ کاغذ نکالا اور اسے دیکھ کر کہنے لگا، یہی وہ جگہ ہے جہاں اورنگزیب نے بچپن میں ایک مدت تک اپنے اوزار رکھے تھے۔ اس کے بعد انہیں بادشاہ نے رہائی دلوائی۔ اس کے بعد وہ واپس لوٹا اور شان تحکم سے ہمارے آگے چلنے لگا، گویا یہ عالی شان قلعہ اس کے باپ دادا کی ملکیت ہے۔ وہ بے شمار سیڑھیاں اترتا ہوا اور بے شمار چبوترے عبور کرتا ہمیں ایک تہہ خانے میں لے گیا۔ اس گھپ اندھیرے میں ہم بہت گھبرائے، مگر بوڑھے چوکیدار نے جھٹ سے لیمپ روشن کر دیا۔ برقی روشنی سے تہہ خانے کی تاریک اور بدنما عمارت جگمگا اٹھی۔ اس تہہ خانے کی درمیانی گنبد بے نام تھی، جبکہ چھت ستونوں پر کھڑی تھی، جن کی محرابوں کے دونوں طرف موٹے موٹے آہنی کڑے لٹک رہے تھے، اور ستونوں کے پیچھے چاروں طرف ایک تاریک روش بنی ہوئی تھی۔ زینے کی سنگین جالیوں سے آنے والی ہوا کے پریشان جھونکے تہہ خانے کی قبر نما تنگ دروازے سے داخل ہو کر ایک ایسی دردناک آواز پیدا کر رہے تھے جیسے کوئی بدقسمت قیدی سسکیاں لے کر رو رہا ہو۔ گنوار چوکیدار نے جھٹ زرد کاغذ جیب سے نکالا اور اسے پڑھ کر کہنے لگا، اس تہہ خانے میں جانتے ہو کیا ہوتا تھا؟ یہاں مجرموں کو پھانسی دی جاتی تھی۔ ہم چوکیدار کی باتیں سن رہے تھے۔ صفدر جنگ پاگلوں کی طرح چکر لگانے میں مصروف تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی کی تلاش میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ خاموشی سے ستون کی ٹیک لے کر سوچنے لگا، پھر چوکیدار سے کہنے لگا، چوکیدار، تمہارا نام کیا ہے؟ تم یہاں کب سے ملازم ہو؟ بوڑھے نے چٹ جیب سے زرد رومال نکالا اور جواب دیا، ہمارا نام دھرم دیو ولد شنکر دیو ولد گوپال دیو ولد سرچن دیو ولد سری ناتھ دیو ہے۔ ہم پشت ہا پشت سے اس قلعے کے محافظ ہیں۔ بوڑھے کی زبان سے ایک ہی سانس میں اس کا شجرہ نسب سن کر ہمیں بھی ہنسی آ گئی، جبکہ صفدر جنگ مسکرا دیا۔ اس پر بوڑھا چوکیدار فخر سے اکڑتا ہوا تہہ خانے سے نکلا اور پھر اس نے بھی نیچے جانے کے لیے زینے پر قدم رکھا۔ وہ زینے بہت ہی تنگ اور تاریک تھے، مگر چوکیدار بجلی کے کمکمے روشن کرتا گیا، اس لیے کوئی خاص دقت نہیں ہوئی۔ ان کے اختتام پر تخت الاسیری میں ایک تہہ خانہ تھا جس کی ہوا نہایت نم آلود تھی۔ یہ کمرہ بلا شبہ ظلمات کا نمونہ تھا، گو کہ بجلی روشن تھی مگر اندھیرا پوری طرح دور نہیں ہوا تھا۔ ستونوں سے باہر والی روش کی دیواریں سیاہی مائل دھندلی سی دکھائی دیتی تھیں۔ ہم آگے تھے، جبکہ صفدر جنگ کسی گہری سوچ میں پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ تہہ خانے میں ہو بہو اوپر والے تہہ خانے کا نقشہ وہی تھا، جبکہ ستونوں پر جھکی ہوئی گنبد نما عمارت تھی۔ وہی محرابوں میں لٹکتے ہوئے آہنی کڑے تھے۔ البتہ یہاں ایک ہی چیز کا اضافہ تھا، تہہ خانے کے عین درمیان کوئی 4 یا 5 فٹ گہرا حوض بنا ہوا تھا۔ چوکیدار زرد کاغذ دیکھ کر کہنے لگا، صاحبان، یہ وہ تہہ خانہ ہے جہاں اورنگزیب بادشاہ نے اپنے بھائی شہزادہ مراد کو قید رکھا تھا۔ اسی حوض کو اگنی کنڈ کہتے ہیں۔ جو ہی بوڑھے کی زبان سے یہ الفاظ نکلے،
सफ्तर जंग हमें धकेलता हुआ आगे बढ़ा और बेतहाशा चीख मारकर इस हौज में कूद गया। सिसकियां भरते हुए कहने लगा, यही वो जगह है, यही अग्निकंड है जहाँ ख्वाब में मैंने एक औरत को कसम उठाते देखा था। बहुत देर तक वो इस तहखाने में दीवानावार फिरता रहा। आखिर हम इसे बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर डेरे पर वापस लाए। यहाँ आए हुए हमें 3 दिन गुजर चुके थे। हफ्ते की रात थी। यकायक शकील ने हमें जगाकर इत्तला दी कि सफ्तर जंग गायब है। इस खबर से हमें सख्त तशवीश हुई थी। हमें खतरा था कि वो किसी नई मुसीबत का शिकार न हो जाए। हमें यकीन था कि वो ज़रूर किले की तरफ गया होगा। चुनाचे हम लोग उसी वक्त तेज़ रफ्तारी से उसके ताक़ुब में रवाना हो गए। जबकि गोरकिस्तान के करीब हमें एक साया सा दिखाई दिया। ये सफ्तर जंग था जो अंधाधुंध किले के सदर दरवाजे की तरफ जा रहा था। सिकंदर की राय थी कि इसके किसी काम में दखल नहीं दिया जाए और चुपचाप इसका ताक़ुब किया जाए कि देखें वो करता क्या है। दरवाजे के करीब पहुंचकर हमें इंतहाई ताज्जुब हुआ, क्योंकि किले के सदर दरवाजे की खिड़की खुली हुई थी। सफ्तर जंग उस खिड़की की राह से अंदर दाखिल हो गया। हम भी दबे पांव दरवाजे के करीब रुक गए। खिड़की से झांक कर देखा तो कोई अजीब ही नज़ारा था। बूढ़ा चौकीदार हाथ में सर्द कागज़ पकड़े दीवार की तरफ मुंह किए खड़ा था। दीवार पर उसके 2 साए पड़ रहे थे और वो दीवानों की तरह उन सायों से बातें कर रहा था। चांद उस वक्त पूरी ताबानी से रोशनी के फवारे उछाल रहा था। फिर न जाने क्या हुआ, सफ्तर जंग वहाँ से निकलकर सड़क पर दीवानावार दौड़ता हुआ जा रहा था। मालूम होता था कि उसके दिल में आरज़ुओं का खौफनाक शोला भड़क रहा है। रात का भयानक सुकूत था। खौफनाक खंडरों और तारीक खाइयों की तरफ झुककर मदहोशी में खोए खाबीदा दरख्तों से प्रभा का पूछता फेल सरकश चट्टानों से उसका हाल दरियाफ्त करता, मगर उसकी आवाज़ संगलाख चट्टानों से टकराकर हवा में तहलील हो जाती। वो खंडरों और खाइयों से सदाए बाज गश्त के सिवा कोई जवाब नहीं देता। वो बेताबाना आगे बढ़ता जा रहा था। यकायक एक बगोला उठा जो काली दीवारों और वीरान खंडरों से दर्दनाक आवाज़ पैदा करता हुआ चट्टानों से टकराने लगा। ऐसा लगता था कि यहाँ का सन्नाटा आज हमारे होशो हवास छीन लेगा। ऐन उसी वक्त एक तारीक अबर ने चांद के मुंह पर नकाब डाल दी। हर तरफ अंधेरा छा गया। सफ्तर जंग फिर आगे बढ़ा। अब उसकी हालत पुरसुकून थी। वो हमारी मौजूदगी से आगाह हो गया था। उसने जीने पर चढ़कर महलात की तरफ जाना शुरू कर दिया। वहां जाकर वो एक तहखाने में उतर गया। हम उसके पीछे पीछे थे। उसके तहखाने में दाखिल होते ही वही पुरस्रार साया सामने की दीवार पर आ गया, मगर अब वो सफ्तर जंग के साये के करीब नहीं था, बल्कि ज़रा फासले पर था। साया इस अंदाज से मुतहर्रिक था जैसे सफ्तर जंग की कोशिशों पर मुसर्रत से कांप रहा हो। सफ्तर जंग अग्निकंड के करीब जाकर हमें मुखातिब करके कहने लगा, खुदा के लिए मुझे बताओ मैं किसका बेटा हूँ, मुझे ये राज बता दो। सुनसान रात के वहशतनाक सन्नाटे और खौफनाक तह की पुरहौल फिजा में, जबकि कई सदियों की एक बचपन रूह अपना स्याह फोटो सामने वाली धुंधली दीवार पर खींच रही थी, हम इस वाक़े को छुपा नहीं सके। अगर हम गलत बयानी से काम लेते तो शायद ये अक्स हम पर झपट पड़ता। तभी हम लोगों ने इसे वो सारी दास्तान सुना दी। जब हम ये जिक्र कर चुके तब उसने सुकून का सांस लिया। उसने साथ ही मौजूद सुराख में हाथ डालकर ईंटों को ज़ोर ज़ोर से उखाड़ने लगा। यहाँ किसी ज़माने में एक अलमारी बनी हुई थी जिसका दरवाज़ा डेवड़ी में था। जब दीवार में काफ़ी सुराख हो गया तो हम भी उस काम में उसका हाथ बटाने लगे। मुसलसल मेहनत के बाद हमने वो दीवार खोल कर रख दी। ये एक अलमारी का खाना था जिसमें इंसानी हड्डियों का एक ढांचा नस्ब था। ये ढांचा सफ्तर जंग की माँ का था। वो अपनी माँ का शिकस्ता ढांचा देखकर बहुत परेशान हुआ। उस रात हम लोग वहाँ से वापस आ गए। सुबह के वक्त जब हमारी आँख खुली तो सफ्तर जंग हम लोगों में मौजूद नहीं था। सुबह हम उसे ढूंढने में सरगर्दा रहे। सुबह के वक्त एक झाड़ी के करीब
ہمیں اس کے پاؤں کا ایک بوٹ پڑا ملا۔ بوٹ کو دیکھ کر ہمیں کچھ تسلی ہوئی۔ شکیل کہنے لگا کہ یہیں کہیں قریب و جوار میں ہوگا اور ضرور اپنی ماں کی قبر پر آئے گا، یہاں اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس کی ماں کی قبر دیکھ کر ہمیں بہت حیرانی ہوئی تھی۔ اب اس کی قبر نئی بنی ہوئی تھی۔ تبھی ہماری نظر قبر کے درمیان سے نمودار ہوتی ایک لمبی لکیر پر پڑی، گویا معلوم ہوتا تھا کہ قبر شک ہو کر دوبارہ ملی ہے۔ میں گہری سوچ میں پڑ گیا۔ یکایک میری نظر ایک عجیب چیز پر پڑی۔ انتہائی رنج و غم سے میری چیخ نکل گئی۔ سرہانے کے قریب قبر کی لکیر نما دراز سے صفدر جنگ کے کوٹ کا کونا باہی لٹک رہا تھا۔ وہ واپس اپنی دنیا میں جا چکا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔